آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کزن میرج مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے لیے محرم عورتیں یہ ہیں, اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ نے بتا دیا, کافی تھا نا, اس میں کزن خود بخود آ گئی, کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال, ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ بولو نا, حلال ہے, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ, آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے. ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی؟ بھائی اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی. اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ محرم ہیں, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں, بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں, پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں. واخواتکم, تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو, چپ. وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ, وہ بھی سب کیا. ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے, تو بھوک لگ رہی تھی میں نے 2 پھوڑ دیے, ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں. سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے, پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخالے لے لیا کرو, لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. صحت کا خیال رکھو, ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال کے. ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے, 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے, کینسر ہوا پیٹ کا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی. خیر, تو بیٹیاں بھی تم پر حرام, بہنیں بھی تم پر حرام. ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ اخواتکم, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وامہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے, وہ بھی کیا ہیں؟ بولو, حرام ہے, محرم ہے, ان سے بھی نکاح جائز. طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا. داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے, اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے, محرم میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں, بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام, اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری. اور آگے اللہ نے فرمایا وربائبکم اللاتی, تمہاری سوتیلی بیٹیاں, تم نے کسی عورت سے نکاح کیا, اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی, تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وحلائل ابنائکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں. کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا. آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم, اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں؟ حلال ہے, سب سے شادی کر سکتے ہو. تو سب میں کزنیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کزن کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا, ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام پہ. کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں. میں ایسے فیملیوں کو جانتا ہوں گاؤں. ابھی ہم گئے تھے نا سیلاب میں مدد کرنے کے لیے, تو میں نے تو گاؤں میں سروے کیا, میں نے کہا یہاں رواج کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہی کزن میں ہے, باہر ہوتی نہیں ہے. ایک بھی لنگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی, اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں, تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے, اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے, کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے, کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے لے کے, ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا, یہ تو سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں, جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے, تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا, 35, اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30, لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی, لڑکی کی عمر ہو گئی 35, تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں, نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟
لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ، 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ، مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی، اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر، وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، خواتین شاید ناراض ہوں، آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا، بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا. لنگڑا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، گردن یوں ہو گئی، الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی، کم بخت اگر بچہ پیدا ہوگا نا اس کے اسپم سے، وہ معذور نہیں ہوتا، وہ فٹ فاٹ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. تو اللہ نے مرد کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہے. اس لیے اللہ نے، میں بار بار گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں. عورتیں غصہ ہوتی ہیں، ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا بھائی، آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. ایک گلی میں ڈاکو کھڑا ہوا ہو، آپ جا رہے ہو، ہم روک رہے ہو یہاں سے مت جاؤ، اگلا بولے ہمارے خلاف ہے، میں جانے نہیں دے رہا، چلے جاؤ، لٹ جانا. پھر عورت کے پاس ٹائم نکاح کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے بہت تھوڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عورت کے پاس جو ٹائم ہے نا شادی کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ بولو تھوڑا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے، لیکن اس کا حسن جلدی خراب ہوتا ہے. آدمیوں کا حسن جلدی خراب نہیں ہوتا. کبھی آؤ خوشبو لگا کے کسی دن جم وم چلو، مختلف جم تمہیں لے جاؤں گا، 80 سال کے بھی لگے ہوئے ہوں گے، ویٹ اٹھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں میں چوتھی شادی کی سوچ رہا ہوں، میں ایسے ایسے بڈھے مجھے ملے ہیں. حیران ہوتا ہوں. ابھی یمن سے آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت، گئی ہے نا ابھی یہاں پہ تبلیغی جماعت میں، یمن سے آئے ہوئے تھے بابا جی، عرب تھے، عرب تبلیغی میں. ابھی پرسوں ترسوں جماعت گئی ہے. میں بھی تھوڑا دیر، انہوں نے مجھے بلایا، میں بھی بیٹھ گیا، گپ شپ لگاتے ہیں. تو یمن کے وہ عربی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری 3 بیویاں ہیں اور وغیرہ. یمن میں تو لوگ کرتے ہیں. بوڑھے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، سفید داڑھی تھی ان کی. جب میرے سے بات چیت ہوئی تو میں نے اور ان کے ترغیب سنا دی شادیوں کی، تو وہ اتنا جوش میں آئے، وہ تبلیغ کا کام بھول گئے، ہر وقت شادی شادی، اور داڑھی اگلے دن کالی. یہی جماعت میں ہی وہ جو امیر صاحب تھے، وہ فلسطین کے جماعت میں، فلسطین کے کچھ تھے، کچھ یمن کے تھے، بڑی پیاری جماعت آئی ہوئی تھی. تو جو امیر صاحب تھے وہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے، یہ تو داڑھی کالی کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور جہاں مجھے دیکھیں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، بھاگے بھاگے لپٹ رہے ہیں، اور جاندار بھائی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا 3 تو ویسے ہی کی ہوئی تھیں، ایک دم سے ان کو کیا ہو؟ کہہ رہے ہیں اتنے فضائل اس طرح سے سنے نہیں تھے انہوں نے، یہ 3 انہوں نے کی بھی، 3 کا خیال ہوگا بس ٹھیک ہے کر لی، سبھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لی. اب ایک تو ایسے ان کو وہ، اور میں حیران اس پر، وہ داڑھی کالی اگلے دن. کہہ رہے بھائی اب تو شادی کرنی، داڑھی کالی کر لی. تو مجھے لگا کہ یار دیکھو بوڑھے آدمی ہیں لیکن جذبے دیکھو. تو جو کوئی کزن میرج کے خلاف بات کیا کرے نا، اس کو بولو کہ 35 سال کی لڑکی کی شادی میں بھی، 35 سال کے بعد بھی جب ہوتی ہے تو امکان معذور بچے کا ہوتا ہے، لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانات کا امکان ہے. دیکھو ہر اچھے کام میں کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں، ہر اچھے کام میں. جم میں کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کبھی یہ ہوا کہ جم بند کرو؟ بھائی دیکھا جائے گا کیوں ہو گئی موت، کیا کھا کے آیا تھا، یہ کوئی حد سے زیادہ تو نہیں، کوئی ڈرگ تو نہیں لے رہا تھا. کتنے لوگ ہیں فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے، ہارٹ اٹیک، کیا فٹ بال کو بند کر دیا جائے گا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں، کتنی دفعہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں اوپر ہی تباہ ہو جاتے ہیں. حادثات نکال کے دیکھ لو آپ، ٹرینوں کے حادثے، بسوں کے حادثے. یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بینیفٹس اور رسک، فائدے کتنے اور رسک کا ریشو کتنا. اگر بہت تھوڑے ریشو ہے گزارا چھوڑو، اتنے تھوڑے ریشو کو لفٹ نہیں کرائی جاتی. کزن میرج کی اگر حوصلہ شکنی ہو گئی، اس کے اتنے خطرناک نقصانات ہیں. طلاق کا ریشو بڑھے گا، کیونکہ غیروں میں شادیاں ہوتی ہیں پتہ وتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے بچی. خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، مرد تو کر لے گا کہیں بھی، لڑکیوں کے لیے کیا کریں گے؟ باپ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں سے اچھا جانا پہچانا کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے. اس کو پتا ہوتا ہے، یہ اس کی خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں، خامیاں بھی پتا ہوتی ہیں. اچھا یہ جو آج کل ہماری سوسائٹی میں کزنوں کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی نا، اس کی وجہ بے پردگی ہے.
پہلے زمانے میں لوگ کزن میرج پہ مرتے تھے, خالہ کی بیٹی ہے, پھپھو کی بیٹی ہے, میں شادی کو, لڑائیاں ہوتی تھیں, ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اب پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی؟ پردہ ختم, تو گھر کی مرغی دال برابر. وہ بہنوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لفٹ ہی نہیں کراتے, تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کو کہاں خاندان سے باہر بھیجیں, خاندان سے باہر بھیجنے میں مسائل ہوتے ہیں نا ان کے لیے. تو اس میں مسائل لڑکیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو جب بھی کوئی کزن کے خلاف بات کیا کرے نا, بولو بھائی 35 سال کی لڑکی پہ پہلے پابندی لگا دو شادی پہ, اور یا شادی اگر کر لے تو بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگا دو, اس کے بعد پھر ہم کزن کے بارے میں بات کریں گے. تو دنادن کرو شادیاں کزنوں میں کرو. میرے 2 بھائیوں کی شادی فرسٹ کزنوں میں ہوئی ہے. ہمارے ادھر حضرت مفتی تقی صاحب کے ریلیٹیو رہتے ہیں یہاں پہ, ان کی شادی کزن میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے ہیں ان کے, 7-8 لمبے ترنگے فٹ فاٹ. میرے بھائی کے بچے دیکھ لو آپ, اتنے اونچے اونچے, مجھ سے اونچے نکل گئے, اتنے اونچے اونچے ہو گئے, فٹ فاٹ ماشاءاللہ. کوئی ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ معذور, لیکن وہ غیروں میں بھی امکان ہوتا ہے, تو کہیں اور بھی امکان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے ہم پریگنینسی میں ابتدائی طور پہ. خیر, تو اب میں بتا رہا تھا 4 چیزوں کو اللہ نے الگ سے بیان کیا رشتوں میں نا. اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ سب حلال ہیں, تو کافی تھا نا, لیکن اللہ نے الگ سے نام لیا کزنوں کا. وبنات عمک, تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. وبنات عماتک, تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے, بولتے کیوں نہیں, حلال. وبنات خالک, تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے, بولتا کیوں نہیں ہے, حلال. وبنات خالاتک, تمہاری خالہ کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. تو اللہ نے 4 رشتوں کا جب الگ سے ذکر کر کے بتا دیا, جو بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا دماغ فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو بھائی الگ الگ سے جب ہائی لائٹ کیا ہے, تو اب تو کسی کا باپ بھی ان رشتوں کی حوصلہ شکنی کر نہیں سکتا. تو آپ کو کوئی کزن پسند آ رہی ہے, آنکھ بند کر کے ہاں کرو جا کے, ایسی کی تیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جب پرمیشن دے رہا, جاؤ یار. لوگ کہیں گے یہ پروفیسر ٹائپ کی, قرآن پرمیشن ہی دے رہا ہے نا, ترغیب تو نہیں دے رہا. ہو بھائی جان, صاف لفظوں میں جب کسی چیز کو حلال کر رہا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ڈرو مت, حلال ہے. اور اللہ کسی غلط چیز کو حلال نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے, ایک انگریز عورت نے, چند سال پرانی بات ہے, ایک مضمون لکھا تھا, 10-12 سال ہو گئے اس بات کو. اس نے کہا کہ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج پر پابندی لگوانے والے پادری ہیں, آپ کو پتا ہے نا, عیسائیت میں پادری کے پاس یہ رائٹ تھا کہ جس چیز کو حلال کر دے, جس چیز کو حرام کر دے. تبھی تو مذہب کا بیڑا غرق کر دیا عیسائیوں نے. تو اس عورت نے, انگریز عورت نے کتاب لکھی تھی, وہ نیٹ پہ شائع بھی ہوئی, اس کی تحقیق, کہ کزن میرج پر عیسائیت میں جو حرام قرار دینے والے یہ پادری تھے. اور پادریوں نے یہ کیوں کیا؟ پادری کہتے تھے جب تک ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے نا, یہ اپنی روایات پر قائم رہیں گے, تو ان کو اس روایات سے ہٹاؤ تاکہ پھر ہم اپنی مرضی کی عیسائیت اور اپنی مرضی کی تعلیمات ان کے دماغ میں ڈال سکیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لیے رشتہ داروں میں شادی کے کانسیپٹ کو توڑنا تھا. میڈیکل سائنس ہی اپنی جگہ حقیقت ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو کزن میرج کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس کزن میرج کا ایک بڑا مقصد ہمارا مضبوط خاندانی نظام کو توڑنا ہے. تو اس لیے اس میں اسی طرح اب ہم جو اصل ٹاپک تھے اس کی طرف چلتے ہیں. میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا, یہ والا گوشت نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. مجھے خود وہ دن یاد ہے, ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا, مفتی صاحب, یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی, 2010 کی بات ہوگی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس, میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں. اب چونکہ غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا, اتنا پراؤڈ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا, جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا, اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیان کر کے آیا, میں بیٹھا, کھانا تھا ہمارا, چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں, بوائل چاول. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ. کہتے نہیں, گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. اتنی لمبی تقریر کی. اچھا, ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا, کہتے ہیں یہ گوشت, پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا. ہم تو بظاہر ہے بیچارے فارغ لوگ تھے, ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نئی راکٹ سائنس آئی ہے کوئی. میں نے تو یقین کر لیا بھائی, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے, گوشت سے یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں, اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت, کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا, ہمارا مذہب
ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے؟ دال چاول ہے, گوشت ہے. مذہبی کھانے, بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے, وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے, پکوڑے بھی کھاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے, اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے؟ عقیقہ ہے. لڈو وڈو نہیں ہے اس میں, عقیقہ ہے. اس میں وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو, وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا؟ گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے, عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ بکرے. صحیح ہے نا, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی, لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے. لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے, اس سے یہ ہو جاتا ہے, مسل بن جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, پھر گھٹنے جواب دیا تھا. بیکار کی باتیں ہیں, لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو, یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے. ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے, نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. تو لازمی جایا کرو, لیکن کسی صحیح آدمی, اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے, مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو, اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولے گا, دبا کے پھولے گا سانس, پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں. یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے, سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو. خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو, سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے, باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے, وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول, تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ؟ چکن. کیا کھاؤ؟ چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ؟ چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ, چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ, ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا, کوکنگ آئل, ایڈ بھی دیکھتے تھے ہم, کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دیا, ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا 1 چمچہ رات کو سونے سے پہلے, کیا خیال ہے؟ سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا, اس کا نر بھی حلال, اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ؟ دمبے سے. دوسرا ومن الماعز اثنین, بکری, بکرا بھی اس میں داخل ہے, جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین, گائے, بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے, اس کی مادہ بھی حلال, اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین, اونٹ میں بھی دونوں حلال, نر بھی حلال مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قول الذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے, لیکن اس سے یہ بھی تو پتا چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی, دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتا چلتا ہے چکن کھلایا کرو, کھایا مت کرو. لیکن بار بار میں ایک بات, اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنَ کیا ہے حرمنا علیہم شحومہما, کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے
ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے, گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے, چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا, چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ اب تو نے کیے تجھے سزا ملے گی, چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا, چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم نے چربی پھوڑنا شروع کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2, حروف مرکبات. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یاسین نون سین تاسین ساسین ساجیم تاہا نون خا یاہا باجیم یامیم بامیم نون میم تامیم ثامیم بایا
या नून या ताया साया नून बालाम तानून लाम बायालाम या तालाम सासालाम नून बानून बानून नून ताया नून या तानून सासानून जीम हा खा हासा खाबा जीमता ताहाता या जिम्बा बाखाता ता हा बाता याहा ताहा नूनहा हा याहाबा बाहा अलिफ बाहा मीम